بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 90 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ ربا کے متعلق اصول اور متعلقات ذکر کریں گے، اور کتاب کی عبارت الربا محرم فی کل مکیل سے لے کر بیع التمرہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول، تعریفات اور دیگر متعلقات کی طرف۔ تو سب سے پہلے الربا المحرم کی تعریف، اور پھر انشاءاللہ اس کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ تو تعریف یہ ہے کہ الربا المحرم فضل خال عن العوض فی المبادلة المالیة عرفا او شرطا، کہ ہر ایسا اضافہ کہ جو مبادلہ مالیہ میں عوض سے خالی ہو، اور یہ اضافہ عرفاً ضروری ہو یا اس کی شرط لگائی گئی ہو، تو یہ ربا محرم ہے۔ اور ربا جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیئہ۔ ربا الفضل یہ ہے کہ عین مال کا اضافہ کرنا اس صورت میں کہ جب دو مالوں کا مبادلہ ہو اور دونوں مال جنس اور قدر کے اعتبار سے متحد ہو، اور یہ اضافہ عوض سے خالی ہو، یعنی اس کے مقابلے میں کچھ نہ ہو، تو یہ ربا الفضل ہے اور یہ حرام ہے۔ نمبر 2 ربا النسیئہ، فضل الحلول علی الاجل فی مبادلة المالین متحدی الجنس او القدر، کہ نقدی کا اضافہ اجل پر جب دو اموال ربویہ کا تبادلہ ہو، یعنی دونوں مال جنس یا قدر کے اعتبار سے متحد ہے، تو اس صورت میں ایک نقد ہو اور دوسرا ادھار ہو، تو یہ ناجائز ہے اور اس کو ربا النسیئہ کہتے ہیں۔ علت ربا الفضل، یہ تیسری چیز ہے کہ ربا الفضل اور ربا النسیئہ کی علت کیا ہے۔ تو ربا الفضل کی علت قدر مع الجنس ہے، کہ یعنی مکیل یا موزونی چیز کو ہم جنس ہونے کی صورت میں تفاضل کے ساتھ فروخت کرنا، یہ ربا الفضل ہے۔ اگر قدر یا جنس ان دونوں میں سے ایک معدوم ہو تو ربا الفضل کی حرمت کا حکم متحقق نہیں ہوگا۔ اور علت ربا النسیئہ، ربا النسیئہ کی علت قدر ہے یا جنس ہے، ان دونوں میں سے ایک ہو تو اس صورت میں ادھار فروخت کرنا یہ ناجائز ہوگا، اور اگر دونوں نہیں ہے، یعنی نہ تو قدر ہے اور نہ ہی جنس متحد ہے، تو اس صورت میں ربا النسیئہ کی حرمت کا حکم متحقق نہیں ہوگا۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 لا معتبر بالجودة فی الاموال الربویة عند المقابلة بالجنس، کہ اموال ربویہ میں جب دو ہم جنس اموال کا تبادلہ ہو تو اس صورت میں جودت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مثلا ایک طرف بہت ہی اعلیٰ کھجور ہے اور دوسری طرف ردی قسم کی کھجور ہے، تو ابھی اعلیٰ کھجور والا جو مالک ہے وہ یہ کہیں کہ چونکہ آپ کی کھجور کمزور اور ردی ہے اس لیے آپ مجھے زیادہ دیں گے کیونکہ میری کھجور عمدہ ہے، تو یہ معاملہ ناجائز ہوگا، کیونکہ جودت کا ربا کے باب میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل نمبر 2 النسیئۃ انما تنتفی فی الدراہم والدنانیر بالتسلیم وفی غیرہما بالتعیین، کہ نسیئہ جو ہے یہ دراہم اور دنانیر میں تو تسلیم ہی سے منتفی ہوگا، یعنی دراہم اور دنانیر پر اگر قبضہ نہ کیا جائے تو یہاں پر ربا النسیئہ متحقق ہوگا اور ناجائز ہوگا، اور اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دراہم اور دنانیر پر قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور اسمان کے قبیل سے جو متعلق اشیاء ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز ہے تو اس میں تعین کافی ہے، تعین ہو جائے تو ربا النسیئہ جو ہے یہ منتفی ہو جائے گا اور حرمت ختم ہو جائے گی۔ اصل نمبر 3 بیع الکالی بالکالی لا یجوز، کہ بیع الکالی بالکالی یہ ناجائز ہے، اور یہ مشہور سی بات ہے، انشاءاللہ اس پر کتاب میں بھی بات کریں گے۔ اصل نمبر 4 المساوات فی الاموال الربویۃ انما یجب فی حال العقد دون المآل، کہ اموال ربویہ میں عقد کے دوران مساوات یہ واجب ہے، مآل میں مساوات یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف خشک کھجور ہے اور 10 من ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ بھی کھجور ہے لیکن تر و تازہ ہے، تو ابھی یہ
دوسری طرف جو کھجور ہے وہ بھی 10 من ہے، تو یہ عقد درست ہے کیونکہ عقد کے دوران دونوں طرف 10-10 من ہے۔ اور بعد میں کھجور خشک ہو تو اس میں لامحالہ کمی آئے گی، لیکن اس کمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ حال کا اعتبار ہے، مآل کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اصل نمبر 5، وما نص به على انه كيلي فهو كيلي ابدا وما نص به على انه وزني فهو وزني ابدا عندهما وعند ابي يوسف رحمه الله تعالى تعتبر العادة، کہ جس چیز کے کیلی ہونے پر نص وارد ہو تو ہمیشہ کے لیے کیلی ہی رہتا ہے، اور جس کے وزنی ہونے پر نص وارد ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے وزنی ہی رہے گا۔ یہ طرفین کا مذہب ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی اگر لوگوں کی عادت کسی چیز میں وزن کے اعتبار سے ہو تو وہ چیز وزنی شمار ہوگی، اور اگر کیل کے اعتبار سے عادت جاری ہے تو وہ چیز کیلی شمار ہوگی۔ نمبر 6، فوات المماثلة في الاموال الربویة مضافا الى صنع العبد يمنع الجواز، کہ اموال ربویہ میں مماثلت کا فوت ہونا کسی بندے کی صنع کی وجہ سے یہ جواز کے لیے مانع ہے۔ مثلا بنی ہوئی گندم کو سادہ گندم کے مقابلے میں فروخت کرنا، مثلا ایک طرف ایک سا بنی ہوئی گندم ہے اور دوسری طرف سادہ گندم ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو گندم میں اضافہ ہوا ہے اور مماثلت فوت ہوئی ہے یہ بندے کے صنع اور فعل کی وجہ سے ہے، لہذا یہ جواز کے لیے مانع ہوگا، یہ معاملہ ناجائز ہوگا۔ اصل نمبر 7، فوات المماثلة في الاموال الربوية مضافا الى الفروق الخلقية او آفة سماوية لا يمنع، کہ اموال ربویہ میں مماثلت کا فوت ہونا یہ خلقی فروق کی بنیاد پر ہو یا آفت سماوی کی وجہ سے ہو تو یہ جواز کے لیے مانع نہیں ہے۔ مثلا ایک طرف بہت ہی اعلیٰ قسم کا موٹا دانہ ہے اور دوسری طرف کمزور دانہ ہے، تو ان دونوں دانوں کے مابین جو فرق ہے چونکہ خلقی ہے لہٰذا یہ فرق جواز کے لیے مانع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک طرف صحیح قسم کی گندم ہے اور دوسری طرف ایسی گندم ہے کہ جس کا دانہ کیڑا لگنے کی وجہ سے خراب ہوا ہے، تو یہ خرابی چونکہ آفت سماوی کی وجہ سے ہے لہٰذا یہ فرق بھی جواز کے لیے مانع نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 8، بیع الاموال الربویۃ بجنسہ جزافا لا یجوز، کہ اموال ربویہ کی بے ہم جنس کے ساتھ کرنا اٹکل سے تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہاں پر شبہۃ الربا ہے، تو جیسے حقیقت ربا ناجائز ہے ایسی شبہۃ الربا بھی ناجائز ہے۔ اصل نمبر 9، بیع الشیء بجنسہ ما غیرہ لا یجوز فی الاموال الربویۃ الا اذا کان المفرد اکثر من المضمون، اس کی صورت یہ ہے کہ دو اموال ربویہ کا تبادلہ ہے اور حال یہ ہے کہ دونوں ہم جنس بھی ہے، لیکن ایک طرف غیر ربوی مال ملایا گیا ہے اور دوسری طرف نہیں ہے۔ مثلا ایک طرف گندم اور موبائل ہے، تو یہ گندم یہ مال ربوی ہے اور موبائل جو ہے یہ غیر ربوی مال ہے، دونوں کو ملایا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو گندم ہے وہ صرف گندم ہے، غیر ربوی مال اس کے ساتھ مضمون نہیں ہے۔ تو اب اس عقد کے جواز کے لیے ضروری ہوگا کہ جب جس طرف صرف گندم ہے وہ دوسرے کے بنسبت زیادہ ہو۔ مثلا اگر موبائل کے ساتھ والی گندم 100 من ہے تو الگ گندم یہ 100 سے زیادہ 102 101 یا اس سے زیادہ گندم ہو تو عقد جائز ہوگا، اور اگر دونوں طرف برابر ہے، مثلا موبائل کے ساتھ جو گندم ہے وہ بھی 100 من ہے اور جو الگ گندم ہے وہ بھی 100 من ہے، تو یہ عقد ناجائز ہوگا۔ اصل نمبر 10، شبہۃ الربا ممنوعۃ کصریح الربا، کہ ربا میں شبہ یہ بھی صریح ربا کی طرح حرام ہے۔ اصل نمبر 11، الاصل فی المبادلۃ المالیۃ انما هو الجواز والحرمۃ بعارض تحقق الفضل الخالی عن العوض بالکیل او الوزن، کہ مبادلہ مالیہ میں اصل تو جواز ہے کہ یعنی یہ معاملہ جائز ہو، لیکن اس میں جو حرمت آتی ہے یہ ایسے اضافے کے تحقق سے آتی ہے کہ جو خالی عن العوض ہو، اور یہ اضافہ متحقق ہو کیل یا وزن سے۔ اگر ایسا اضافہ ثابت ہو جائے پھر تو مبادلہ مالیہ حرام ہو جائے گا، اور اگر ایسا اضافہ نہیں ہے تو مبادلہ مالیہ پر جواز کا حکم لگے گا۔ اصل نمبر 12، الاصل فی المبادلۃ المالیۃ ان یکون الشیء فی مقابلۃ جنسہ لتکون المقابلۃ اظہر الا الا یصح العقد فیصرف الی خلاف الجنس،
کہ مبادلہ مالیہ میں اصل تو یہ ہے کہ ہر چیز اپنے جنس کے مقابلہ میں ہو تاکہ مقابلہ من کل الوجوہ ثابت ہو. البتہ اگر جنس کو جنس کے مقابلہ میں کرنے سے معاملے کے اندر خرابی آئے تو اس صورت میں عقد کو صحیح محمل پر محمول کرنے کے لیے اور جواز کی جہت کو ڈھونڈنے کے لیے خلاف جنس کی طرف پھیرا جائے گا. اصل نمبر 13 الاصل فی المبادلۃ المالیۃ اعنی المال لا یقابلہ الا المال، کہ مبادلہ میں اصل چیز جو ہے وہ مالیت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کے مقابلے میں مال ہی آ سکتا ہے. اصل نمبر 14 المال قد یقابلہ المالین، کہ مال کے مقابلے میں بسا اوقات دو مال بھی آتے ہیں، جیسا کہ عبد جو کہ مال ہے اس کے مقابلے میں دو عبد آئیں، یا ایک کپڑا جو کہ مال ہے اور اس کے مقابلے میں دو کپڑے آئیں. اصل نمبر 15 محل الربا انما هو المال المعصوم فی حق المالک، کہ ربا کا محل وہ مال ہے کہ جو اس کے مالک کے حق میں معصوم ہو. یعنی اگر کسی کا مال معصوم نہیں ہے تو اس میں ربا جائز ہے، جیسے کہ حربی کا مال کہ یہ اس کے مالک کے حق میں معصوم نہیں ہے، لہذا اس میں ربا میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اصل نمبر 16 یشترط لجریان الربا الا یجتمع البدلان ملکا وتصرفا، اور ربا کے متحقق ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بدلین دونوں ایک ہی شخص کی ملکیت اور تصرف میں نہ ہو. اگر بدلین ایک ہی شخص کی ملکیت ہے اور اسی کو اس پر تصرف کا حق حاصل ہے تو اس صورت میں ربا متحقق نہیں ہوگا. لہذا مولا جو ہے وہ ایک سا عبد کے 2 ساعوں کے عوض فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ عبد کا جو مال ہے وہ آقا ہی کی ملکیت ہے اور آقا ہی کو اس پر تصرف کا حق حاصل ہے. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. باب الربا قال الربا محرم في كل مكيل او موزون بيع بجنسه متفاضلا فالعلة والكيل مع الجنس او الوزن مع الجنس. قال رضي الله عنه ويقال القدر مع الجنس وهو أشمل، والأصل فيها الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. وعد الأشياء الستة الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال. ويروى بروايتين بالرفع مثل وبالنسب مثلا، ومعنى الأول بيع التمر ومعنى الثاني بيع التمر. یہ باب ربا کے بیان میں ہے. ربا حرام ہے ہر مکیلی اور موزونی چیز میں جب وہ اپنی جنس کے عوض فروخت کی جائے. پس ہمارے نزدیک علت کیل ہے جنس کے ساتھ یا وزن ہے جنس کے ساتھ. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قدر مع الجنس کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ زیادہ شامل ہے. اور اصل اس باب میں حدیث مشہور ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ گندم کے عوض برابر سرابر ہاتھوں ہاتھ بیچو اور اضافہ سود ہے. اور 6 چیزیں اسی مثال پر گنوائی، یعنی گندم، جو، کھجور، نمک اور سونا چاندی. اور یہ حدیث 2 روایتوں سے منقول ہے، رفع کے ساتھ یعنی مثلن اور نصب کے ساتھ یعنی مثلن. پہلی روایت کا معنی بیع التمر اور دوسری روایت کا معنی بیع التمر ہے. الربا محرم فی کل موزون، یہاں سے ربا کی حرمت اور اس کے علت پر بات کی گئی ہے کہ ربا ہر مکیلی اور موزونی چیز میں حرام ہے، بشرط کہ ہم جنس کے ساتھ بے کی جائے اور اس میں فضل خالی عن العوض، ایسا اضافہ ہو کہ جس کے مقابلے میں کچھ نہ ہو، تو اس صورت میں یہ معاملہ ناجائز اور حرام ہوگا. اور علت صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حرمت ربا کے لیے علت کیل مع الجنس یا وزن مع الجنس ہے، اور اس کے لیے ایک جامع لفظ بھی ہے کہ جو دونوں کو شامل ہے اور وہ قدر مع الجنس ہے. قدر کا لفظ یہ چونکہ کیل اور وزن دونوں کو شامل ہے، لہذا اس اعتبار سے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ قدر مع الجنس یہ ربا کی علت ہے تو یہ زیادہ اشمل ہے. والاصل فيها الحديث المشهور، اس باب میں اصل جو ہے ایک حدیث مشہور ہے جس کا ایک ٹکڑا صاحب ہدایہ نے یہاں پر نقل فرمایا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے نقل کی گئی ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ کاکی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کا مدار 4 صحابہ کرام ہے.
عمر، عبادۃ بن صامت، ابو سعید الخدری اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم. یہاں پر ہم ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جس کو امام مسلم اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے ذکر کیے دیتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء. اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں گنوائی ہے: گندم، جو اور کھجور، نمک، سونا اور چاندی. اور یہ 2 طرح سے مروی ہے، رفع کے ساتھ یعنی مثلم بمثلن، اور نصب کے ساتھ یعنی مثلم بمثلن. دونوں طرح سے یہ جائز ہے. پہلی صورت میں یعنی رفع کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بیع التمر بالتمر مثلم بمثلن، تو اس صورت میں مثلن بمثلن بیع التمر کے لیے خبر بنے گی. اور اگر نصب کے ساتھ پڑھیں تو معنی یہ ہوگا کہ بیع التمر، تو اس صورت میں مثلم بمثلن یہ بیع التمر کے لیے حال بنے گا. تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات اگلے درس میں کریں گے. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.